بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ھذا قلنا اذا قطع ید السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق فإن كلمة ما عامة يتناول جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل به بالقياس على الغصب والدليل ولا أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله تعالى اذا قال المولى لجاريتي ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجاریۃ لا تعتق. یہ عبارت بات سمجھ آ رہی؟ کل ہم نے پڑھا تھا آم کے بارے میں، آج ہم مثال پڑھیں گے. ایک شخص نے کسی شخص کی 10 درہم کی مالیت کی چوری کی. ایک شخص نے 10 درہم کی مالیت کی چوری کی. بات سمجھ آ رہی؟ 10 درہم کی مالیت کی اس نے چوری کی. اب مسروقہ چیز جو چوری کی گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ مسروقہ چیز اگر چور کے پاس موجود ہے تو وہ چور سے لے کر مالک کو واپس دی جائے گی. مسروقہ چیز فار ایگزامپل کسی نے یہ مار کر چوری کیا، اب یہ چور کے پاس پایا گیا تو چور سے لے کر مالک کو واپس دیا جائے گا نا. اسی طرح اگر وہ 10 درہم کی چیز جو چور نے چوری کی تھی اگر وہ چور کے پاس موجود ہے تو وہ لے کر مالک کو واپس کی جائے گی. اگر چور کے پاس موجود نہیں ہے، وہ چور نے ہلاک کر دی ہے یا اس سے ہلاک ہو گئی ہے، اس نے ہلاک یا اس سے ہلاک ہو گئی ہے، پھر اس کے حکم میں امام شافعی امام اعظم کا اختلاف ہے. چور کی سزا کیا ہوگی؟ چور کی سزا اس میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے. چور کی سزا اب دیکھیں، اگر وہ چیز موجود ہے، اگر وہ چیز موجود ہے تو کیا ہوگا؟ مالک کو واپس دی جائے گی، مالک کو واپس دی جائے گی. اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے چور کے پاس، یا چور نے ہلاک کر دی ہے، یا چور نے ہلاک کر دی ہے، تو پھر اس میں امام شافعی امام اعظم علیہ رحمہ کا اختلاف. شافعی کا موقف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز چور کے پاس موجود ہے تو چور سے لے کر مالک کو واپس دی جائے گی. اگر چور سے ہلاک ہو گئی ہے یا چور نے خود ہلاک کر دی ہے تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چور کی 2 سزائیں ہوں گی. ایک اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک اس کا، اور دوسرا اس سے چٹی لی جائے گی، توان لیا جائے گا. توان چٹی سمجھتے ہو نا؟ اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور اس سے چٹی بھی لی جائے گی. دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو قیاس کرتے ہیں، چور والے مسئلے کو قیاس کرتے ہیں غصب والے مسئلے پر. چور والے مسئلے کو کہاں قیاس کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص نے کوئی چیز غصب کی، کوئی چیز غصب کی، اگر وہ مغصوبہ چیز غاصب کے پاس موجود ہے تو غاصب سے لے کر مالک کو واپس کی جائے گی، مالک کو واپس کی جائے گی. اگر وہ مغصوبہ چیز مالک کے پاس نہیں ہے، مالک کے پاس، مالک نے اس کو غاصب کے پاس نہیں ہے، غاصب نے اس کو ہلاک کر دیا یا غاصب سے ہلاک ہو گئی ہے تو پھر غاصب سے چٹی لی جائے گی، پھر غاصب سے چٹی لی جائے گی. فرمایا جس طرح غاصب سے چٹی لی جائے گی اسی طرح چور سے بھی چٹی لے گی. چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور اس سے چٹی بھی لی جائے گی. امام شافعی کی کیا دلیل ہے؟ اس کو کہاں قیاس کرتے ہیں؟ بولو، غصہ والے مسئلے پر. کس پر قیاس کرتے ہیں؟ غصہ والے مسئلے پر. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم کی مالیت کی چوری کی، 10 درہم کی مالیت کی چوری کی، اگر وہ چیز مال مسروقہ شے اگر چور کے پاس موجود ہے تو اس سے لے کر، بولو، اگر وہ چیز چور کے پاس نہیں ہے، چور کے پاس ہلاک ہو گئی ہے یا اس نے ہلاک کر دی ہے تو اس صورت میں چور کی سزا صرف اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، صرف کا، بولو، صرف اس کا، صرف ہاتھ کاٹا جائے گا، صرف ہاتھ کاٹا جائے گا. دلیل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء بما کسبا، بولو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا مرد، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس تم ان دونوں کا ہاتھ کاٹو، پس تم ان دونوں کا جزاءً، یہ سزا ہے، بما، ان سب اعمال کی، کا سبب جو انہوں نے کیا،
ان سب کاموں کی کسب جو انہوں نے کیا۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ما ہے، اس آیت کریمہ کے اندر یہ ما عام ہے، عموم کے لیے، سمجھ آ رہی؟ یہ اس سب عمل کو شامل ہے، اس سب سزا کو شامل ہے جو اس نے کیا، جو اس نے کام کیا۔ قرآن پاک میں ایک سزا کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ کاٹنا یہ ایسی سزا ہے کہ چور کے سارے اعمال کو شامل ہے، چاہے وہ چیز اس نے خود ہلاک کی، چاہے وہ چیز اس سے ہلاک ہو گئی، سب کی سزا کیا ہے؟ صرف آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک سزا کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بولو ایک سزا کا ذکر ہے۔ اور آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کس پر؟ غصہ والے مسئلے پر، غصہ والے، ادھر ایک طرف کتاب اللہ اور ایک طرف کیا آ گیا؟ قیاس، ایک طرف کتاب اللہ اور ایک طرف کیا آ گیا؟ قیاس آ گیا۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر روایت یا قیاس آ جائے، تو اگر کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کی ہے بغیر تطبیق دینا تو پھر سب پر عمل کریں گے، اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اب کتاب اللہ میں ایک سزا کا ذکر ہے، قیاس میں دو سزاؤں کا ذکر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اور قیاس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ قیاس کو کیا کریں گے؟ ما ان سب کو شامل ہے، کلمہ عموم کی دلیل، ما ان سب سزاؤں کو شامل ہے۔ اس نے جو کرتوت کیے، اس نے جو کام کیے، سارے کاموں کو سزا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کاٹنا، صرف ہاتھ کاٹنا۔ اب ماں کی عمومیت پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں، ماں کی عمومیت پر محمد رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، مولا نے، آقا نے اپنی لونڈی کو کہا، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، اپنی لونڈی کو کہا کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ بچہ ہے تو تو آزاد ہے۔ اگر وہ کیا ہے؟ یعنی اگر تو نے بچہ جنم دیا، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا صرف بچہ ہے، تو تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لونڈی کو کیا کہا کہ تیرے پیٹ میں اگر بچہ ہے، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اگر وہ سارے کا سارا آزاد ہے۔ اب لونڈی نے کیا کیا؟ ایک بچے کو جنم دیا اور ایک بچی کو بھی ساتھ جنم دے دیا، اب وہ آزاد نہیں ہوگی۔ اب وہ آزاد کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں جتنا ہے، جو کچھ ہے، اگر وہ صرف ایک بچہ ہے تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب کلمہ ماں سب کو شامل ہے، کلمہ ماں اسی طرح وہاں پر بھی کلمہ ماں چور کے ساری سزاؤں کو شامل ہے، کہ ساری سزا کیا ہے؟ صرف اس کا ہاتھ کاٹنا۔ دیکھیں ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی ھذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا، اذا قطع ید السارق کی، جب ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا، جب چور کا، بعد ما، بعد اس کے کہ ہلاک المسروق ہو، مسروقہ شے کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، مسروقہ شے ہلاک ہو گئی۔ اندہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لا یجب علیہ الضمان ہو، تو پھر چور پر ضمان واجب نہیں ہوگی، جب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر اس پر چٹی واجب، لأن القطع، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا، جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، یہ اس تمام چیزوں کی جزا ہے جس کو چور نے کمایا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَةٌ، اس لیے کہ جو کلمہ ماں ہے یہ عام ہے، شامل ہے، یہ تناول، یہ شامل ہے، جمیع ما وجد من السارق، ان تمام چیزوں کو جو چور کے پاس پائی گئی ہیں، جو چیزیں چور کے پاس، وبی تقدیری ایجاب زمانی، اور زمان کو واجب کرنے کی تقدیر، یعنی زمان کو چٹی بھی واجب قرار دینا، یکون الجزاء هو المجموع، یہ جزا مجموع ان تمام کو جمع کی گئی ہے، ولا یترک العمل به، یہاں سے پھر دیکھیں، وبی تقدیری ایجاب زمانی، زمان کو واجب کرنے کی تقدیر یعنی مقرر کرنا، یہ بھی کہہ دینا کہ زمان بھی واجب ہوگی، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور زمان بھی واجب ہوگی، یکون الجزاء، تو یہ جزا ہوگی، یہ جزا ہوگی، ہوا وہ، المجموع جو جمع کی گئی ہے، المجموع جو جمع کی گئی ہے، ولا یترک العمل به، ولا یترک العمل، اور نہیں چھوڑا جائے گا کلمہ ماں پر عمل کو، کلمہ ماں پر عمل کو، بالقیاس علی الغصب، غصب پر قیاس کرتے ہوئے، غصب پر قیاس کرتے ہوئے کلمہ ماں کو، ماں کی عمومیت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اب عمومیت ہے وہ سب کو شامل ہے، جب سب کو شامل ہے تو اس کو جب ماں کہہ دیا، ان تمام کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے، تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی جزا نہیں ہوگی، اور کوئی سزا نہیں ہوگی۔ والدلیل، اب یہاں کلمہ ماں کی عمومیت پر دلیل دے رہے ہیں، والدلیل علی ان کلمۃ ماں، اس بات پر دلیل ہے کہ بے شک کلمہ ماں عام ہے، کلمہ ماں
ذکرہ وہ مسئلہ ذکرہ محمد جس کو ذکر کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا قال امام محمد نے کیا فرمایا، اذا قال المولا لجاریتی، جب آقا نے مولا نے اپنی لونڈی کو کہا، کیا کہا، ان کان ما فی بطنے کے غلامن، اگر ہو تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے سارے کا سارا وہ کیا ہو، لڑکا ہو، بچہ ہو، فانتی حرتن تو کیا ہے، آزاد ہے، فوالدت غلامن و جاریتن، اب لونڈی نے کیا کیا، ایک بچہ بھی جنم دے دیا اور ساتھ ایک بچی بھی جنم دے دی، لا تو تک وہ آزاد، سمجھ آ رہی، وہ آزاد نہیں ہوگی، کیوں، کیونکہ کلمہ ماں اس سب کو شامل تھا، اگر وہ سارے کا سارا صرف بچہ ہے تو اگر وہ بچہ نہیں کوئی اور ہے تو آزاد، اب عورت نے کیا کیا، بچہ بھی جنم دے دیا اور ساتھ بچی بھی، تو آزاد